میں نے دیکھا کہ اکثر مرد اور خواتین نماز پڑھنے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو جائے نماز کو اوپر سے ہلکا سا موڑ دیتے ہیں۔ تو مردوں سے اس کے بارے میں جب پوچھا جائے کہ بھئی آپ جائے نماز کو موڑ کیوں دیتے ہیں اوپر سے، تو وہ کوئی خاص جواب نہیں دیتے، بس وہ ایسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ عادت سی بنی ہوئی ہے۔ جبکہ خواتین سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ وہ اٹھنے کے بعد جائے نماز کو کیوں موڑ دیتی ہیں، تو اکثر خواتین کا یہی جواب ہوتا ہے کہ ایک ہمارے پرانا نانا دادا دادیوں نانیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ وہ اسی طرح کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر جا نماز کو نہ موڑو تو شیطان آ کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ اب کتنی تقیانوسی قسم کی بات ہے کہ ہمارے اسلام میں شریعت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ توہمات ہم پہ ایسی پائی جاتی ہیں، پرانی نانا دادا سے خاندان سے چلتی چلی آ رہی ہیں۔ بھلا اگر شیطان بالفرض نماز پڑھ بھی لے تو اس میں میرا اور آپ کا کیا جا رہا ہے؟ یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ شیطان آ کے نماز پڑھ لیں، لیکن ایسی کوئی بات ہے نہیں۔ شیطان سے یاد آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ شیطان نظر آیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، آپ میرے لیے اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں کہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ پاک کیا مجھے معاف کر دے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام ہوئے اور عرض کیا کہ یا اللہ شیطان وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم جا کے شیطان سے یہ کہو کہ اگر وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر سجدہ کر دے تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو شیطان سے جب آمنا سامنا ہوا تو اس سے فرمایا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پہ سجدہ کر دو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو شیطان نے کہا کہ میں اسی وجہ سے تو راندِ درگاہ ہوا کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو اب میں ان کی قبر پہ کیسے سجدہ کر لوں؟ تو اس وجہ سے تو وہ راندِ درگاہ ہوا ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اب وہ بھلا ہماری نماز پر آ کے نماز کیسے ادا کرے گا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اے ایمان والو زیادہ بدگمانیاں نہ کرو کیونکہ اکثر بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، تو اس لیے ہمیں بدگمانیوں سے بچنا چاہیے۔ ایسی کتنی ہی سینہ بسینہ توہمات ہیں جو ہمارے آباء و اجداد سے چلتے چلتے ہم تک پہنچی ہیں، جن کا تاریخ اسلام میں دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن افسوس وہ ہمارے مسلم گھرانوں میں پائی جاتی ہیں۔ مثلا رات کو جھاڑو نہ دو گھر خالی ہو جائے گا، کینچی خالی نہ چلاؤ جھگڑا ہو جائے گا، خالی جھولا نہ چلاؤ بچہ نہیں ہوگا یا نامولود بچے کو نقصان ہوگا، جھاڑو سے نہ مارو سوکھے کی بیماری ہو جائے گی، چوکھٹ پر بیٹھ کر کھانا نہ کھاؤ کہ مقروض ہو جاؤ گے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی توہمات کا دین اسلام میں کہیں ذکر نہیں ملتا، اس لیے خدا کا واسطہ ہے کہ ان توہمات سے ہم بچیں اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں، کیونکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ جو شخص دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائے گا، اللہ پاک اسے دنیا میں بھی چمکائے گا، دنیا میں بھی چین سکون عزت راحت والی زندگی عطا فرمائے گا، اور مرنے کے بعد جو آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی عبدالآباد زندگی ہے اس کے اندر اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر داخل کرے گا، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہوں گے۔ اسے خدا کے لیے دقیانوسی توہمات سے ہم بچیں، توہمات کے اندر اپنے آپ کو لگا کر اپنی آخرت خدا کے لیے ہم خراب نہ کریں۔ جزاک اللہ۔